خوش آمدید۔ آج ہم ایک بہت ہی خاص کہانی JRR ٹولکین کی دا ہابٹ اس پر ذرا گہرائی میں بات کریں گے۔ کہانی شروع ہوتی ہے شائر سے، ایک پرسکون سی جگہ جہاں بلبو بیگنز رہتے ہیں۔ یہ ہابٹس ہوتے ہیں، چھوٹی سی امن و پسند مخلوق۔ ان کی آرام دہ زندگی چل رہی ہوتی ہے، لیکن پھر گینڈالف نامی جادوگر اور 13 بونے آ جاتے ہیں اور سب کچھ بدل جاتا ہے۔ تو آج ہمارا مقصد ہے کہ اس کہانی کے اہم پہلو، کردار اور جو اس میں چھپے ہوئے سبق ہے ان کو سمجھیں۔ یہ بھی اہم ہے کہ ٹولکین خود کون تھے۔ وہ صرف کہانی لکھنے والے نہیں تھے، آکسفورڈ میں پروفیسر تھے، زبانوں کے ماہر، پرانی داستانوں کے عالم، اور پہلی جنگ عظیم کے جو تجربات تھے ان کے، وہ کہیں نہ کہیں ان کی لکھائی میں نظر آتے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ کہانی شروع ہوئی تھی بچوں کے لیے۔ بس ایک لائن ذہن میں آئی، "In a hole in the ground there lived a hobbit." کتاب چھپی 1937 میں، لارڈ آف دا رنگز سے پہلے کی کہانی ہے یہ، پریکول، اور اس کا جو سب ٹائٹل ہے "There and Back Again" یعنی وہاں جانا اور پھر واپس آنا۔ یہ صرف سفر نہیں، یہ بلبو کی اپنی تبدیلی بھی ہے۔ تو آئیے بلبو بگنز سے ہی شروع کرتے ہیں۔ شروع میں تو وہ بالکل گھر کا عادی، آرام پسند، خطرات سے ڈرنے والا۔ جی بالکل، یہی تو مزے کی بات ہے۔ بلبو کی تبدیلی کوئی اچانک نہیں ہوتی، آہستہ آہستہ ہوتی ہے۔ وہ اپنی فطرت کے بالکل خلاف جاتا ہے، حالات اسے مجبور کرتے ہیں، اور وہ غیر معمولی ہمت دکھاتا ہے، ذہانت بھی، جیسے وہ ٹرولز کو باتوں میں الجھا دیتا ہے، یا پھر غولم کے ساتھ وہ پہیلیوں والا کھیل، وہ جیت جاتا ہے۔ ہاں، وہ تو کمال تھا۔ جی، اور وہ یہ ثابت کرتا ہے کہ بہادری صرف تلوار چلانا نہیں ہوتی۔ اور سب سے اہم بات، جب وہ غولم کو مار سکتا تھا مگر اس نے نہیں مارا، زندہ چھوڑ دیا۔ وہ رحم دلی۔ جی، وہ رحم دلی، یہ صرف ایک لمحہ نہیں تھا، یہ ٹولکین کی دنیا کا ایک بنیادی اصول ہے، اور اس فیصلے کا اثر بعد میں بہت گہرا ہوتا ہے۔ وہ گینڈالف جس نے اسے بھیجا اس سفر پر، وہ بلبو میں کیا دیکھتا ہے آخر ایک عام سے ہابٹ میں؟ اچھا سوال ہے۔ گینڈالف نا وہ ظاہری چیزیں نہیں دیکھتا، وہ اندر کی بات سمجھتا ہے۔ وہ بلبو کی اندرونی صلاحیت کو پہچانتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اس میں کچھ خاص ہے۔ اس کا وہ کہنا کہ "I am looking for someone to share in an adventure" یہ صرف ایک دعوت نہیں تھی، یہ بلبو کی چھپی ہوئی قابلیت پر اعتماد تھا۔ گینڈالف ایک استاد کی طرح ہے، جو راستہ بھی دکھاتا ہے اور تھوڑا دھکا بھی دیتا ہے۔ اچھا، تو ایک طرف بلبو کی یہ ہمت ہے جو سامنے آتی ہے، لیکن کہانی میں لالچ کا عنصر بھی تو بہت مضبوط ہے۔ میرا مطلب ہے بونو کا لیڈر تھورن اوکنشیلڈ اور وہ ڈریگن سماؤگ۔ بالکل، یہ کہانی کا دوسرا تاریخ رخ ہے۔ تھورن اور سماؤگ دونوں ہی بہت طاقتور ہیں، مگر لالچ ان کی بڑی کمزوری ہے۔ سماؤگ تو جیسے تباہی اور غرور کا مجسم ہے۔ وہ کہتا ہے نا، "میں جہاں چاہوں مارتا ہوں، کوئی مجھے روکنے کی ہمت نہیں کرتا"۔ جی، اس کی طاقت بے لگام ہے اور صرف تباہی لاتی ہے۔ تھورن کا معاملہ تھوڑا فرق ہے۔ اس کے لیے خزانہ صرف دولت نہیں ہے، وہ بونوں کی کھوئی ہوئی شان، ان کی شناخت، ان کا گھر، وہ سب کچھ ہے۔ ہاں، یہ بات تو ہے۔ لیکن پھر وہ آرکن سٹون، وہ خاص ہیرا، وہ اس کے لیے جنون بن جاتا ہے۔ وہ اس ایک پتھر کی خاطر دوستی، وفاداری، امن، سب کچھ بھول جاتا ہے۔ وہ اندھا ہو جاتا ہے، بالکل۔ جی، یہ دکھاتا ہے کہ کیسے ایک جائز خواہش بھی لالچ بن کر انسان کو تباہ کر سکتی ہے۔ اور تھورن کا وہ آخری وقت کا جملہ، وہ بہت کچھ سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ ہاں، مرتے وقت اس کا وہ کہنا، "اگر ہم جمع کیے ہوئے سونے سے زیادہ کھانے، خوشی اور گیت کو اہمیت دیتے تو یہ دنیا زیادہ اچھی جگہ ہوتی"۔ بالکل۔ یہ صرف ایک بادشاہ کا پچھتاوا نہیں ہے، یہ آج کے دور کے لیے بھی ایک سبق ہے، جہاں اکثر کامیابی کا مطلب صرف پیسہ سمجھا جاتا ہے۔ اور اس کے بالکل الٹ دیکھیں تو لیک ٹاؤن کا بارڈ ہے، وہ عام آدمی۔ ہاں، بارڈ دی بومین۔ کہانی میں مختلف نسلیں بھی ہیں، ہابٹ، بونے، انسان اور ایلز بھی۔ ان سب کا کیا کردار ہے؟ جی، یہ جو فرق ہے نا، یہی مڈل ارتھ کو دلچسپ بناتا ہے۔ ہابٹس امن پسند ہیں، بونے بہترین کاریگر ہیں، جنگجو بھی۔ ایلز بہت عقل مند ہیں، فن سے محبت کرنے والے، قدرت کے قریب۔ ان میں آپس میں شروع میں کچھ کھچاؤ بھی ہوتا ہے۔
ہاں بالکل، جیسے ایلز اور بونو کی پرانی دشمنی. لیکن کہانی یہ دکھاتی ہے کہ جب کوئی بڑا خطرہ سامنے ہو تو یہ اختلافات بھلائے جا سکتے ہیں. دوستی اور وفاداری، یہی چیز ان سب کو جوڑتی ہے. بلبو کی چالاکی، بونو کی بہادری، گینڈالف کی حکمت، باڑ کی تیر اندازی، یہ سب مل کر ہی کام بنتا ہے. کوئی اکیلا یہ نہیں کر سکتا تھا. تو اگر ہم ساری بات کو سمیٹیں، دی ہابٹ بظاہر تو ایک بچوں کی ایڈونچر کہانی لگتی ہے، لیکن اس کی گہرائی بہت زیادہ ہے. یقیناً یہ صرف خزانہ ڈھونڈنے کی کہانی نہیں، یہ خود کو پہچاننے کا سفر ہے. یہ ہمت کی کہانی ہے، قربانی کی، لالچ کے انجام کی، اور دوستی کی طاقت کی. کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ اصل خزانہ سونا چاندی نہیں، اصل دولت تو کردار کی خوبیاں ہیں. بلبو کی رحم دلی، بارٹ کی ذمہ داری، وہ سمجھ جو تھارن کو بہت دیر سے آئی. جیسا اس نے خود کہا، اصل خوشی سونے میں نہیں، زندگی کی سادہ چیزوں میں ہے. بالکل صحیح. اور جاتے جاتے سب کے لیے ایک سوال چھوڑ جاتے ہیں. بلبو جب شاعر واپس آتا ہے، وہ پہلے جیسا نہیں رہتا، وہ بدل چکا ہوتا ہے. تو کیا ہر سفر، چاہے وہ دنیا کا ہو یا علم کا، ہمیں اسی طرح بدلنے کی طاقت رکھتا ہے؟ ہمیں اپنے آرامدہ کونے سے نکال کر کچھ نیا بننے پر مجبور کرتا ہے؟